السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ایک کیس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی، جس میں انہوں نے 9 مئی کے جو واقعات تھے اس حوالے سے کنفیس کیا کہ 9 مئی کے جو کیسز تھے، یہ 9 مئی جو سانحہ تھا، بیسکلی تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ماسٹر مائنڈ تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ترغیب دی تھی لوگوں کو کہ وہ تشدد کریں یا جس قسم کے بھی معاملات سامنے آئے تھے وہ چیزیں سب۔ اور اب عمران خان نے اس چیز کا کنفیس کیا ہے کہ ہاں، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ پرامن احتجاج کریں اور راولپنڈی GHQ کے باہر احتجاج کریں، جس پر بعد میں بہت ساری چیزیں مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے سامنے آئی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ عمران خان کے لیے یہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور پیدا کرے گا۔ عمران خان ملٹری کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں، ملٹری جیل میں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ویسے تو حکومت اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے کلیئر ان کا سٹانس ہے کہ وہ ضرور جو یہ انتشاری ٹولہ ہے اس کو سزا دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئے۔ اس حوالے سے جب عمران خان نے کنفیس کیا یا عمران خان نے کچھ اپنا بیان دیا، اسٹیٹمنٹ دیا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومتی جماعت میں سے کوئی شخص نہ بولے۔ تو اب CM پنجاب مریم نواز، جو اکثر اوقات اپنی جو کام اور کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنے بیانات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنتی ہیں، ایک دفعہ پھر انہوں نے عمران خان پر طنز کے تیر چلائے اور انہوں نے کہا کہ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمان پارک ایک انتشار پھیلانے والا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا جس نے دہشت گردی کے منصوبے بنائے، اور شرپسندی پھیلانے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اہم کردار ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ٹولہ اور تربیتی ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں پر جو ہے وہ شرپسندی کی تربیت دی جاتی ہے۔ پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دینا زمان پارک میں ہی ہوتا تھا۔ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کرنے کے بعد 9 مئی کی منصوبہ بندی کی تھی، اور یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عمران خان پر طنز چلا رہے ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے عمران خان پر حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ اسپتال میں رہے تھے، اور مریم نواز نے اس چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ بنا کے بتایا کہ 4 ماہ جب وہ اپنی ٹانگ پر پلستر بنا کے دنیا سب کو بتا رہے تھے کہ انہیں گولی لگی ہے اور وہ تکلیف میں ہے، اس وقت وہ بیسکلی 9 مئی کے جو واقع ہونے تھے ان کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے کیے، ایئر فورس کے طیاروں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے اور IMF تک پہنچانے میں عمران خان کا اہم کردار ہے۔ سائفر لہرانے کی سازشیں، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اس بڑی سازش کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیزیں مریم نواز نے بولی اور خوب طنز کیے عمران خان پر جو ایکسپیکٹڈ تھے۔ ظاہر عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ جو واقعات ہوئے، انہوں نے بیسکلی لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو پرامن احتجاج کریں، اور اس احتجاج کو جو ہے وہ غلط رنگ دے دیا گیا، احتجاج غلط سائٹ پہ چلا گیا، تھوڑا شدت پسندی آ گئی۔ عمران خان نے تو یہاں تک بھی الزام لگایا کہ وہ جو GHQ کے باہر کی CCTV فوٹیج تھی وہ شاید وہیں کے کسی بندے نے وہ چرا لی تھی یا چھپا دی تھی، اور جو اصل نتائج ہیں وہ میڈیا کے سامنے نہیں لائے گئے، ان کو چھپا لیا گیا، اور جو تمام ایک سانحے کی شکل اختیار کر گیا 9 مئی، وہ نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک پرامن احتجاج چاہتے تھے، اور اس کی جگہ جو ہے وہ یہ نفرت انگیزی اور شدت پسندی جو سامنے آئی، اس کا اس سے عمران خان نے کہا کہ یہ ان تمام چیزوں سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن CM پنجاب نے جس طریقے سے ان پر نشتر چلائے ہیں طنز کے، وہ تو دیکھ کے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو چیز عمران خان نے جو کنفیس کی ہے یہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے مشکلات ضرور پیدا کرے گا۔ مریم نواز نے ایک اور چیز کہی کہ اس جماعت نے پولیس کے سر پھاڑے اور سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھونے اور D چوک میں قبریں کھودی، یعنی مریم نواز
فل جو ہے وہ طنز کے تیر برسا رہی ہیں عمران خان پر، اور اس طرح تو مریم نواز کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کیا کہتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان میں ایک سیاسی روایت ہے کہ بلیم گیم تو چلتا ہی رہتا ہے، دوسرے پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالا ہی جاتا ہے، چاہے پھر وہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ اپنا پوائنٹ ضرور اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ سی ایم پنجاب یہ کہتی ہیں اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔